اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے آج دوسرے ایپیسوڈ میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ۔ کل ہماری بات ہوئی تھی پہلی نشست میں، جس میں ہم پہنچے تھے میراث کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ میراث میں جس طریقے سے ہم شوہر اور زوجہ کے میراث پر اگر کس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا اس پر بات ہو رہی تھی۔ آغا نے کچھ سوالات کے جواب دیے تھے ہمیں، وقت کی وجہ سے یہ دوسری نشست ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں لے کے۔ آئیے سب سے پہلے تو خیر و مقدم کرتے ہیں آغا کا اپنے اس پروگرام میں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام اراکین حسینی چینل اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا خیر و مقدم کرتے ہیں۔ ایک بہترین موضوع ہے میراث، جس طریقے سے شریعت نے کے قوانین کے حساب سے اگر دنیا بھر کے انسان چلیں تو میرے خیال سے کہ زندگی جو ہے ان کی بسر ہو سکتی ہے۔ یہاں پر بہت سی دقتیں آتی ہیں، بہت سی پرابلمس آتی ہیں انسانی زندگی میں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دیں۔ آج ہمارا میراث کا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم چاہیں گے کہ آپ مومنین کو مستفید کریں اپنے جوابات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جس طرح تمام احکام شرعیہ جی ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پابندی کرے، جی اسی طریقے سے میراث کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کی پابندی ہر شخص کے لیے ضروری ہے، جی اور ایسا نہیں کہ الگ سے کہیں قانون نافذ کیا جا رہا ہو، بلکہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن و شریعت ہمارے سامنے ہے، جی اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت ہمارے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ تو جتنے علماء اعلام مراجع کرام جو فتویٰ دیتے ہیں ہر چیز کے سلسلے میں، وہ قرآن سے ہی جو ہے فتویٰ دیتے ہیں۔ جی تو قرآن کی آیت ہم نے کل جو آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے پروردگار نے جو ہے، اللہ نے جو ہے تمہیں نصیحت کی ہے اور وصیت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ عورت کا 2 برابر حصہ جو ہے مرد کو دیا جائے، یعنی بھائی اور بہن کا معاملہ اگر ہے تو بھائی کو اگر جو ہے 1 روپے مل رہا ہے تو 8 آنے جو ہے بہن کو ملنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ گروہ جو ہے کل بتایا گیا تھا، اور آج جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے وہ زن و شوہر کا سلسلہ ہے، اس سے پہلے کل بیان کر دیا تھا آپ نے۔ جی بیان میں چاہوں گا کہ آج آپ آج ایک اور سوال ہے جس میں اگر کسی شوہر کی کئی زوجہ ہیں تو اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی یہ بیان کر دیں تاکہ مومنین اس جواب دینے سے پہلے ایک جملہ اور بھی مناسب سمجھتا ہوں کہنا کہ ہم بہرحال تقلید کرتے ہیں، اور یا تو تقلید کرے تو مجتہد بنے، خود اپنا فتویٰ اگر دینا تو مجتہد انسان بن جائے، قرآن و حدیث سے جو ہے فتویٰ نکالے، اور ورنہ جو ہے تقلید کرنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور تقلید اگر نہیں کرے گا انسان تو روز قیامت جو ہے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ہمارے مراجع کرام نے بھی جو ہے میراث کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی ہیں اسی سے ریلیٹیو جو ہے باتیں جو ہیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کل جو ایک بات رہ گئی تھی وہ بھی ہم آپ کے سامنے تھوڑا وضاحت کرتے چلے جائیں کہ اسی زن و شوہر کے سلسلے میں، میاں بیوی کے سلسلے میں، کہ شوہر اگر مر جاتا ہے تو بیوی کو جو ہے یعنی منقولہ چیزیں جو ہیں مل جائیں گی، غیر منقولہ نہیں ملیں گی۔ منقولہ اور غیر منقولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اٹھا کے لے جا سکتی ہو وہ جو ہے عورت کو ملے گی، جیسے بنا پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تو اس میں زیورات ہیں، تمام چیزیں جو کپڑا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں اٹھا کے لے جانے والی، ان میں سے 1/8 حصہ جو ہے اس عورت کو ملے گی اس صورت میں جب کہتے ہیں آپ کے شوہر کے جو ہے کہتے کوئی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا حصہ۔
اب ایک سوال بیچ میں درمیان میں جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ اگر درخت ہے تو کیا کرے، درخت کاٹ کے اس کو لے جانا ہے، یا مثال طور پہ جو ہے یعنی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، بلڈنگیں ہیں، تو وہ کیا کرے، بلڈنگ توڑ کے لے جائے اپنے ساتھ، کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں سے حصہ تو اس طریقے سے نہیں ملنے والا کہ یہ کہا جائے کہ اتنا اینٹا اس کا ہے، اتنا کا دروازہ اس کا ہے، یہ سب کچھ نہیں، بلکہ جو ہے اس کا ایک پیسہ کا ویلو نکالا جائے گا، کتنے پیسے کا، یعنی کہ وہ چیز جتنے کی ہوگی اس حساب سے اس کی قیمت کا 1/8 حصہ ان کو دیا جائے گا، 1/8 دیا جائے گا۔ زمین کے علاوہ بھی بات ہو رہی ہے، زمین تو نہیں لے سکتی، جو چیز نہیں لے جا سکتی ہے اس کا 1/8 حصہ نہیں، زمین کو تو ملنا ہی نہیں ملنا ہے، زمین کا حصہ کچھ ملنا ہی نہیں ہے اس کو، صرف زمین کے اوپر جو بنی عمارت ہے اس کا دیکھنا ہوگا کہ اس کی جگہ ویلو کیا ویلو ہے، مثال پر دیوار ہے، کھڑکیاں ہیں، ہے نا، دروازے ہیں، یہ تمام چیزوں کی ویلو کیا ہے، تمام ویلو کو جو ہے نکالا جائے گا، اس میں سے 1/8 یا 1/4 اس کو عورت کو دیا جائے گا۔ اور اگر عورت رہنا چاہتی ہے گھر میں، یہ بھی ایک سوال ہے، مطلب پیدا ہوتا ہے، تو کیا کرے، وہ اس میں رہ سکتی، تو اگر وارثین اجازت دیتے ہیں تو وہ زمین میں رہ سکتی ہے، یعنی گھر میں رہ سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وارثین دوسرے، ابھی جو ہے بیوی کو حق نہیں دیا گیا، یعنی ماں کو حق نہیں دیا گیا مثلا، اور دوسرے وارثین یعنی بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، تو بیٹے بیٹیاں جو ہیں اس کو استعمال کر سکتی نہیں کر سکتی، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب تک کہ وہ بیوی اجازت نہ دے، یعنی ماں اجازت نہ دے، تب تک وہ استعمال بھی گھر کو نہیں کر سکتی، مثلا عمارتیں وغیرہ ہیں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے درخت اگر ہے تو درخت کی قیمت لگا کے درخت کا پیسہ دیا جائے گا، اس کو 1/8 1/4 دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عمارت میں جو کہتے ہیں ملبہ لگا ہوا ہے اس کو دیا جائے گا، یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ اب آپ نے ایک سوال کیا ابھی کہ اگر کئی بیویاں ہیں، مثلا 4 بیویاں ہیں کسی کی، یا 2 بیویاں ہیں مثلا، آج کل تو یہ مشکل ہے، لیکن سوال آپ نے کیا ہے، ہو سکتا ہے بھائی میں بھی ہو سکتا ہے بھائی، 100 میں جو ہے ایک صحیح، 1000 میں ایک صحیح، کہیں پہ تو کہتے ہیں ایسا مورد پیش آئے گا۔ تو یعنی اگر جو ہے 2 بیویاں مثلا کسی کی ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ 1/8 حصہ جو کہتے کہ بنایا گیا تھا، مثلا ہے آپ کے پاس، مثلا 8000 میں سے 1000 روپے جو ہے اس کو ملنا ہے، تو وہ آدھا تقسیم کر دیا جائے گا۔ اچھا، یعنی ملے گا وہی 1000، چاروں میں آدھا، چاروں میں جو ہے نہیں، چاروں میں جو ہے اگر 4 ہیں تو 250 روپے، اچھا، مطلب چوتھائی حصہ دیا جائے گا۔ اگر 2 ہیں تو آدھا دے دیا جائے گا، مطلب جتنا پیسہ اس کا بنتا ہے 1/8 حصہ، اسی میں سے جو ہے ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1/8 اس پراپرٹی میں سے نکالا جائے گا، اس کے بعد اگر 4 ہیں تو ان کو آدھا اس 1/8 میں آدھا دیا جائے گا، برابر کا حصہ۔ 4 اگر ہے تو چوتھائی ہوگا، اگر 2 ہیں تو آدھا ہوگا، 3 ہے تو تہائی دیا جائے گا۔ تو یہ ایک حصہ الگ کر دیا جائے گا بیوی کا۔ اب 1 بیوی ہے تو پورا ملے گا، 2 بیویاں ہیں تو آدھا ملے گا، 3 بیویاں ہیں تو تہائی حصہ کیا جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے حصہ بانٹا جائے گا۔ زندہ اگر ہے تو، مر گئی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو ہے کہ سسٹم پایا جاتا ہے، اور اس میں سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ اجازت ضروری ہے گھر میں رہنے کے لیے، جو عام طور پہ ہمارے اجازت کس کی ضروری ہے؟ مطلب ورثہ کی، اگر گھر میں رہنا چاہتی ہے، مثلا ایک زوجہ ہے جس کی اولادیں ہیں، اس کے بعد پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اب وہ اجازت اگر اس کی وارثین اگر دیتے ہیں، اولاد اگر دیتی ہے، اولاد جو وارثین میں سے ہیں اگر دیتی ہیں، اگر کیا مطلب دیتا ہے، مطلب عام طور پہ ماں کو کون نہیں چاہتا کہ گھر میں رہے، اگر بائی چانس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے ماں کی نافرمان ہوتی ہے، یا ماں جو ہے بیٹوں کو جو ہے پسند نہیں کرتی، مثلا کبھی کبھی یعنی ایک آدھ کیس سامنے آ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس میں جو ہے اجازت ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں، جو سامنے بات آتی ہے کہ ذرا سا شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی پورا قابل بن جاتی ہے، یہ بھی بعض مورد سامنے آتے ہیں، اچھا، کہ مطلب کہ بیوی سمجھتی سب ہمارا کرتے سب میرا ہے، سب کا میرا، سب کچھ میرا ہو گیا، اب ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، جس کو چاہیں گے جتنا دیں گے، جس کو چاہیں گے ہم رکھیں گے، جس کو چاہیں گے نکال لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
جو شریعت نے جو ہے ہمیں تقسیم بندی کے لحاظ سے جو ہے حقوق معین کیا ہے اسی کے لحاظ سے ہوگا، ورنہ وہی قرآن کی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھائیں گے وہ در حقیقت اپنے شکم میں جو ہے آگ بھر رہے ہیں۔ تو اگر بیٹوں کا حق کھایا، بیٹی کا حق کھایا، بیٹی بھی یتیم تو ہے نا، بیٹی بھی یتیم ہے اور بیٹے بھی یتیم ہیں، تو ظاہر ہے یتیم کا مال ہوا نہیں ہوا؟ تو ایک ماں بھی اگر یتیم کا مال کھائے گی تب بھی جو کہتے ہیں وہ ایک طریقے سے پیٹ میں آگ بھر رہی ہے یقیناً۔ تو اس لیے ہمیں یہ مقصد نہیں ہمارے کہنے کا اس چینل سے کہ یعنی ماں باپ بیٹے اور ماں جو ہے بالکل الگ ہو گئے یا بیٹا اور ماں جو ہے نفرت پیدا کر لیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مین مسئلہ ہے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے یہ دیکھنا ہے۔ بھائی شریعت ہم قرآن سے حاصل کریں گے، حدیث سے حاصل کریں گے، اور یہ ہمارے اندر اتنی بات ہے تو بھائی عوام میں کون ہے کہتے ہیں عربی جو جانتا ہے، مطالعے کو جانتے نہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقلید کریں، تقلید کر کے جو ہے باقاعدہ اس کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، مسائل کو حل کریں سیدھی بات۔ یقیناً۔ آگا ابھی ترکے کی بات آپ نے کی تھی کل کے پروگرام میں، ترکہ کسے کہتے ہیں، ترکے کی تفصیل بتائی تھی آپ نے، اس کے بعد پھر میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ ترکہ میں جو زوجہ ہے اس کو کیا مال ملے گا اور کیا نہیں ملے گا، یہ بھی بیان کر دیں آپ تاکہ۔ تو وہی ابھی بتایا نا آپ کو، ایک منقولہ ہے، غیر منقولہ ہے۔ تو منقولہ میں سے جو ہے جو چیز وہ لے جا سکتی ہے، جو چیز وہ لے جا سکتی ہے اس کو ملے، اس میں ملے گا۔ اور جیسے زمین ہے، زمین اس کو بالکل نہیں ملنے والی، یہ تو طے ہے۔ زمین کے علاوہ جو ہے کہتے کہ سسٹم اس کے لیے ہے، زمین کے علاوہ۔ تو زمین کے علاوہ مثلا عمارت ہے تو عمارت کا جو ہے ویلو لگایا جائے گا، اس میں سے اس کو دیا جائے گا۔ اچھا۔ اگر کوئی بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ میراث کس طرح سے تقسیم؟ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے سامنے۔ دیکھیں ہم نے کل جو ہے بتایا تھا، اس کو ریپیٹ بحال کرنا مناسب سمجھتا ہوں 1 منٹ کے اندر، کہ ترکے کے لیے 3 گروہ بتائے تھے ہم نے۔ پہلا گروہ تھا کہ بیٹا اور بیٹیاں اور ماں باپ، ٹھیک ہے نا، ان میں سے اگر کوئی نہیں ہے تو دوسرا کہتے ہیں گروہ سامنے آئے گا جس میں بھائی بہن کا معاملہ ہے، جو ابھی آپ نے سوال کیا۔ مثال طور پر جو ہے ایک شخص مر گیا، اس کا جو ہے کہتے ہیں ظاہر بات بھائی صرف ہے، بھائی ہے یا بہن ہے نا، یا بہن اور بھائی دونوں ہیں، اور کوئی نہیں ہے، نہ نانا ہے، نہ دادا ہے، نہ نانی ہے، نہ دادی ہے، اور نہ ہی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ماں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف جو ہے بھائی و بہن ہے۔ تو اگر بھائی ایک ہے تو پورا حصہ جو ہے بھائی کو مل جائے گا۔ اچھا، پورا حصہ۔ اگر ایک بہن ہے تو پورا حصہ بہن کو مل جائے گا، جتنی پراپرٹی ہے وہ سب جو ہے، یعنی وارثان میں ایک بھی فرد اگر ہوگا تو اس کو جو ہے الگ دیا جائے گا، اس کو الگ دیا جائے گا، اس کا حصہ الگ ہے۔ وہ انشاءاللہ جو ہے والدین کی جب گفتگو ہوگی تو اس میں ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ ابھی فی الحال یہ کہتے ہیں یہ بات ہے کہ اگر مثال اور بائی چانس کوئی نہیں ہے، سوال آپ کا یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، صرف بھائی ہے، اکیلا اگر بھائی ہے تو پورا حصہ جو ہے بھائی کو ملے گا، اکیلی اگر بہن ہے تو پورا حصہ جو ہے اکیلی ایک بہن کو ملے گا۔ ایک بات، اگر بھائی بہن دونوں ہیں، سوال یہ بھی تو ہے بھائی 2 بہنیں ہیں ایک بھائی ہے تو کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا ہوگا جتنا بھائی کو ملے گا اس کا آدھا بہن کو ملے گا۔ وہی جو کل کی بات تھی نا کہ عورت اور مرد میں جو ہے جو حصہ کماتا ہے وہ ایک حصہ اگر بیٹی کو ملا ہے تو 2 حصہ جو ہے بھائی کو ملے گا بیٹے کو۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، بہن اور بھائی اگر مثال طور پر بائی چانس مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، اور بھائی جو مرا ہے اس کی پوری پراپرٹی تقریباً جو ہے 50,000 روپے کی ہے، تو اب اس میں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے یعنی اس کا 4 حصہ کرنا ہوگا، کیونکہ 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، تو بھائی کو ہم 2 مان لیں گے، 2 بہن مان لیں گے، تو ہم نے 4 حصہ کر لیا۔ تو 4 حصہ کرنے کے بعد 2 حصہ جو ہے بھائی کو دے دیں گے جو کہ 25,000 بنا، 25,000 میں سے جو ہے آدھا دونوں بہنوں کو دے دیا جائے گا۔ اچھا، اس طرح سے تقسیم بندی ہوگی۔ یہ اگر سب بہنیں ہیں، مثلا 5 بہنیں ہیں تو 5 بہنوں میں اگر 50,000 تقسیم کیا جائے گا تو 10,000 روپے 5 بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی سب کو برابر مل جائے گا۔ اگر بھائی جو ہے 5 ہے تو بھائی میں جو ہے برابر تقسیم ہو جائے گا۔
لیکن اگر بھائی بہن دونوں ساتھ میں ہیں تو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ جتنا بہن کو مل رہا ہے اس کا دو گنا جو ہے بھائی کو ملے گا۔ یہ مہانگر سے ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، یہ معروف مرزا صاحب کر رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ورک کرتی ہیں، ورک آؤٹ کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، کہ آفس جاتی ہیں یا سرکاری جاب ہے ان کی، اور ان کے جو بھائی ہیں نہ تو ان کا کوئی پراپرٹی میں انہی نے کبھی کچھ کمایا اور نہ ہی ان کے شوہر کی کوئی جاب ہے، لہٰذا پورا گھر کا خرچ ان کے حوالے سے چلتا ہے۔ اب اس مسئلے پر میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اگر خرچہ کر رہی ہیں تو بھائی اپنی خوشی سے کر رہی ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، مرنے کے بعد جو بچے گا اس میں تو حصہ ملنا ہی ملنا ہے، تو ان کے بھائی کو بھی ملے گا؟ سگا بھائی اگر تو ملے گا، بالکل ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا گھر خود بنایا ہے اور خود ہی اسٹرگل کر کے خود ہی سرکاری جاب میں ہیں، نہ شوہر کسی جاب میں ہے اور نہ ہی بھائی کسی جاب میں ہے، اور حد تک یہ کہ کوئی ان کی اولاد بھی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اب میراث کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اگر کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ماں باپ اگر ہیں تو پھر بھائیوں میں جائے گا، سیدھی بات۔ اچھا، شوہر بھی تو ہیں؟ شوہر تو شوہر کو جو ہے جو حصہ ہے وہ پہلے دیا جائے گا۔ شوہر کو جو ہے کتنا دیا جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ اگر اولاد نہیں ہے، اولاد اگر ہے تو 1/4، اور اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ۔ اچھا، مطلب اس میں سے آدھا حصہ شوہر کو دے دیا جائے گا۔ بات یہ ہے 1/2 شوہر کو دے دیا جائے گا، اب 1/2 بچا ہے وہ بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر بھائی ایک ہیں تو 1/2 جو ہے وہ بھائیوں کو دیا جائے گا، بھائی کو دیا جائے گا، اور بقیہ جو حصہ ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ یعنی کلیئر کر دیا جائے عوام کے لیے کہ ایک عورت مری ہے، کلیئر کر دیا جائے، مثلا اس طرح سے ایک عورت مری ہے، ٹھیک ہے، فرض یہ کہ اس کا صرف ایک شوہر ہے اور ایک بھائی ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ پہلے شوہر کا حق دیا جائے گا، آدھا حصہ شوہر کو دیا جائے گا، اور آدھا حصہ جو بچا ہے، کیونکہ بھائی صرف ایک ہے اس لیے پوری یعنی جو پورا حصہ ہے جو آدھا نکالنے کے بعد جو بچا ہے وہ بھائی کو دے دیا جائے گا۔ اچھا، یہ ایسے تقسیم ہو سکتا ہے۔ اور کوئی اس میں کچھ اور وضاحت ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے مومنین ایسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ مطلب وہی ہم نے بتایا نا کہ سسٹم یہ ہے کہ ہمیں طبقے بندی دیکھنا ہے۔ اچھا، پہلے کہتے گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ۔ ابھی ہم پہلے گروہ کو جو ہے کہتے کہ تقسیم کریں گے تو اولاد اور کہتے ماں باپ ہیں، دوسرے حصے میں تقسیم کریں گے تو بہرحال جو کہتے ہیں کہ بھائی بہن یہ سب آتے ہیں، جو انشاءاللہ جو ہے آگے ہم آپ کو نانا اور نانی کے بارے میں بھی بتائیں گے، نانا نانی کیا ہوگا، دادا دادی کیا ہوگا، اس کا بھی حصہ ہے۔ اچھا، لیکن فی الحال ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک عورت مری ہے، صرف اس کا ایک شوہر ہے اور ایک بھائی ہے، تو اب اس میں جو ہے آدھا حصہ، کیونکہ اولاد نہیں ہے اس لیے 1/2 شوہر کو ملے گا۔ اولاد اگر ہوتی تو 1/4 ملتا، تو پہلے 1/4 اس کو دے دیا جاتا، پھر اولاد میں تقسیم ہوتی، پھر بھائی کو نہ ملتا۔ اگر اولاد ہوتی تو بھائی کو نہ ملتا۔ اچھا، اولاد اگر ہوتی تو بھائی کو نہ ملتا، لیکن اولاد کیونکہ نہیں ہے اس لیے شوہر کو دینے کے بعد ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی کو دے دیں گے۔ شوہر کا جو ہے کسی شوہر اور بیوی کے بعد جہاں تک ہے وہ کسی گروہ میں نام نہیں ہے، نہ پہلے گروہ میں، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں، وہ الگ سے ایکسٹرا ہے، اسے تو ہر حالت میں ہی ملنا ہے۔ اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی کو ملنا ہے، شوہر زندہ ہے تو شوہر کو ملنا ہے، لیکن وہ حصے کے حساب سے ملے گا۔ 1/2 جو کہتے کہ شوہر کو ملے گا اس صورت میں جب اولاد نہ ہو بیوی کے، اور بیوی کے اگر اولاد ہے تو 1/4 کہتے ہیں شوہر کو ملے گا۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو جو 1/8 ملے گا، اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو 1/4 ملے گا۔ اچھا اچھا، یہاں پر ایک کانپور سے بھی سوال آیا ہے ہمارے پاس، یہ تسکین فاطمہ ہیں جو کہتی ہیں کہ بڑے بیٹے سے میراث میں کون کون سی چیزیں مخصوص ہیں؟ ہاں دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں مخصوص ہوتی ہیں، جیسے مثال طور پر قرآن ہے، انگوٹھیاں ہیں، مطلب کہ پہلے زمانے میں تلوار ہوتی تھی، تلوار ہے مثلا، اور جو روزمرہ کی جو ہے چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ میں اتفاق سے جو ہے کہتے ہیں کہ ظاہر سے بات ہے، اس کو میں تھوڑا سے یعنی اسی توضیح المسائل سے پڑھ دوں تاکہ جو ہے عوام تک یہ بات پہنچ سکے۔ دیکھیے توضیح المسائل جو ہے سیسا نصاب کی توضیح المسائل ہے، اس میں جو ہے کہتے ہیں دیکھیے
متوفی نے جو مر گیا ہے، اچھا، وفات شدہ آدمی جو ہے کا قرآن مجید 1، انگوٹھی 2، تلوار 3، اور جو کپڑے وہ پہن چکا ہو، ایک ہوتا ہے نہیں پہنا بھی، ایک ہے پہن چکا ہے، جتنے کپڑے وہ پہن چکا ہے وہ بڑے بیٹے کا مال ہے۔ اب آپ سمجھیے، یہ مخصوص ہے، یہی جو کپڑے پہن چکا ہے وہ، اور جو نہیں پہنا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے آج تو ریوالورز وغیرہ چلتی ہیں، مثلاً کوئی بھی ایسا اوزار کچھ بھی جو استعمال شدہ چیزیں ہیں ان میں سے وہ بڑے بیٹے کی میراث، بڑے بیٹے سے مخصوص ہے، وہ بڑے بیٹے سے مخصوص ہے۔ اچھا، مخصوص کیوں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دیکھیں، بیٹے کا مال ہے، اور اگر پہلی 3 چیزوں میں سے متوفی نے کوئی چیز ایک سے زیادہ چھوڑ دی ہے، یعنی مثلاً اس نے قرآن مجید کے 2 نسخے ہیں، قرآن 2 ہیں یا 3 ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 انگوٹھیاں ہیں، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا بڑا بیٹا جو ہے ان کے بارے میں دوسرے ورثہ سے مصالحت کرے، یعنی اگر دونوں جو ہے کہتے کہ وہ لینا ہے انگوٹھی، تو اپنے جو ہے بھائیوں سے مصالحت کر لیں، یعنی اجازت لے لیں، اجازت لے لیں کہ بھائی دیکھیں 2 انگوٹھیاں ہیں، ویسے تو مخصوص ہمارے لیے 1 انگوٹھی ہے، ہم دونوں لینا چاہ رہے ہیں۔ احتیاط واجب ہے۔ دیکھیں، احتیاط واجب احتیاط مستحب ایک چیز ہوتا ہے، یعنی توضیح المثال میں ایک چیز ہے، کبھی کبھی احتیاط مستحب ہے، کبھی احتیاط واجب ہے، جو پڑھتے ہیں عام طور پہ لوگ ہیں۔ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا، مثلاً اگر ہمیں یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں دوسرے نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ فی الحال انہوں نے احتیاط واجب کہا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مصالحت کرے، یعنی مصالحت نے اپنے رشتہ داروں سے اجازت لے لے، دوسرے جو ورثہ موجود ہیں، اگر 1 سے زیادہ ہے، لیکن اگر 1 قرآن اس کا مخصوص ہے، 1 انگوٹھی اس کی مخصوص ہے، کپڑے جو استعمال شدہ ہیں وہ سب جو ہے کہتے ہیں ان کے لیے جو ہے مخصوص ہیں۔ اچھا، اس کو بہرحال کیوں، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیوں کیا جا سکتا ہے، کیوں بڑے بیٹے کا؟ کیونکہ بڑا بیٹا اس میں جو ہے، یعنی جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نماز قضا ہو گئی، کبھی کبھی نماز قضا ہو گئی، تو وہ نماز جو ہے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ پڑھے، بڑا بیٹا پڑھے، یعنی کہ عبادتوں میں بڑے بیٹے کو، مطلب نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ بڑا بیٹا جو ہے کرے، یہ مطلب کہ ایک طریقے سے یہ اس کے بدلے میں جو ہے اس کو رکھا گیا ہے۔ لیکن عام طور پہ ایک چیز اور وضاحت کر دو، بات اگرچہ جو ہے الگ سے ہے، ہمارے کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ افراد ایسے ہوتے ہیں نماز اس بنیاد پر قضا سوچتے ہیں کہ قضا کر دی جائے کہ ہمارے بعد تو بڑے بیٹے پہ واجب وہ پڑھے گا ہی، تو یہ بھی غلط ہے، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور آ رہا ہے کہ اس میں بڑا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے، مثلاً اب 3 بیٹے اور ہیں چھوٹے، 4 بیٹے اور ہیں، مثلاً اللہ نے جو ہے 5 بیٹے دے دیے ہیں، تو 5 بیٹے اور ہیں، اب کس پر یہ مخصوص ہوگا؟ اس کے بعد جو بڑا بیٹا ہوگا، یعنی کہ منجلہ بیٹا، جو اس کے بعد کا حصہ ہوگا، بھائی تو زندہ ہے اس کو دیکھنا ہے ہم کو، اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ اچھا، مثلاً اس میں بڑے بیٹے کی اولاد ہے، اگر تو بڑے بیٹے کی اولاد ہے تو پہلے بڑے بیٹے دیا جائے گا نا، ہاں، بڑے بیٹا، دیکھیں مین پہلے اولاد ہے جی، پھر پوتوں کی بات آتی ہے۔ اور بھی یہ بھی انشاءاللہ شاید بہرحال سوال آپ کے ذہن میں آ جائے، میں پہلے ہی بتا دوں، ایک ہوتا ہے محجوب ہونا۔ محجوب کسے کہتے ہیں؟ محجوب معنی ہوتا ہے رکاوٹ۔ اگر باپ کی حیات میں، باپ کی زندگی میں کسی بیٹے کو موت آ جاتی ہے، مر گیا، تو اب اس کو جو ہے پراپرٹی میں حق نہیں دیا جائے گا اگرچہ اس کے بیٹے ہیں۔ یہ بات ایک بار اور وضاحت کرتی ہے اس کی، یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ جی، بہت اچھی بات ہے۔ باپ مر گیا، باپ ہے زندہ، باپ کے سامنے ایک لڑکا جو اس کا لڑکا تھا وہ مر گیا، دوسرے لڑکے موجود ہیں لیکن ایک لڑکا مر گیا، اس لڑکے کی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اپنے دادا میں جو ہے حق چاہتا ہے، تو نا بیٹا تو مر چکا ہے، کیونکہ باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، تو اب پراپرٹی میں جو ہے، ورثے میں جو ہے، اس بیٹے کا حصہ کچھ نہیں لگے گا۔ اچھا، کیونکہ محجوب ہو گیا، رکاوٹ پیدا ہو گئی، باپ کے سامنے مر گیا۔ اب اگر اپنی زندگی میں یعنی دادا اگر چاہے تو اپنے پوتے کے لیے تھوڑا سا لکھ سکتا ہے،
دے سکتا ہے، یہ اختیار دادا کو ہے، دادا کا یہ اختیار ہے، یعنی پوتے کو دے سکتا ہے، دادا کو اختیار ہے۔ لیکن اگر مر گیا ہے اور کچھ لکھ کے نہیں گیا ہے تو محجوب ہونے کی بنیاد پر پوتے کو نہیں ملے گا۔ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے جی۔ بہرحال اور پھر اور تمام وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو سامنے بتائی ہیں کہ بڑے بیٹے کے لیے جو ہے کچھ چیزیں مخصوص ہوتی ہیں، ان میں سے یہ ہیں۔ جی آگا وقت ہمارا جو ہے ختم ہو گیا ہے، ہم چاہیں گے کہ اسے یہاں پر سوالوں کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو کیا پیغام آج کی مناسبت سے دینا چاہیں گے حسینی چینل کے حوالے سے؟ جی سب سے بڑی بات ہمارے لیے ضروری ہے کہ دیکھیے ہم آئے ہیں دنیا میں تو لے کے کچھ نہیں آئے ہیں، اور جائیں گے تو کچھ لے کے نہیں جائیں گے یقیناً۔ اگر ہم نے جو ہے ظاہر سی بات ہے شریعت محمدی کے مطابق عمل کر کے ہم نے جو ہے پراپرٹی کا صحیح حق کسی کو پہنچا دیا تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو حق پہنچایا ہے، بھائی ہمیں نہ لے کے جانا ہے نہ کہتے لے کے آئے ہیں، سیدھی بات۔ جو کچھ ہے اللہ نے ہم کو اس دنیا میں دیا ہے تو ہم صحیح طریقے سے جو ہے اسلامک پوائنٹ سے سب کام کر دیں شریعت محمدی کے لحاظ سے۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو روز قیامت بہرحال جواب دہ ہونا پڑے گا، اور وہاں پہ عذاب جو ہے بڑا سخت و دردناک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا، ذرہ برابر بھی کار خیر کسی نے کیا ہے تو روز قیامت دکھائی دے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی اگر برائی کی ہے کسی نے، غلط کام کیا ہے، 1 انچ بھی اگر جو ہے کسی نے چھین لیا ہے تو 1 انچ کا جواب وہاں پہ دینا پڑے گا، یقیناً روز قیامت جو ہے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت محمدی کے مطابق جو ہے عمل کریں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرجع کی بات مانیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا آغا، ہم ناظرین کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو اس وقت ہمیں میراث سے آگاہ کرا رہے تھے۔ آغا نے کچھ پیغامات دیے ہیں جس پر ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں، اور تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جو دروس ہم تک منتقل کیے گئے ہیں سب پر عمل کرنے کی خداوند عالم توفیق برحمت فرمائے۔ یہ تھی دوسری نشست اس پروگرام کی جس کا نام ہے میراث۔ ہم تمام اراکین حسینی چینل اور تمام مومنین سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ بھی سوال ہوں، کوئی سے بھی سوال ہوں میراث سے ریلیٹڈ، تو آپ اس نمبر پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ کو اسکرین پر آ رہا ہے جس پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جواب آغا سے لے سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پھر حاضر ہوں گا اگلی نشست میں۔ اسی کے آگے سوالات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔